بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے سوں تیری ربا، بغیر پراں تو اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اساں کوششاں کیتیاں ساریاں نے، جنہ مولا تیرا در چھڑ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے،
جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو ننگنا چاہیے جڑا نبی دی توہین کرے ان اصولی تے ٹنگ دینا چاہیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے فحش لوگاں دا تذکرہ کیتا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة کہ بے شک وہ لوگ جڑے اس بات نو پسند کرتے نے کہ اسی دنیا دے اندر بے حیائی اور عریانی نو عام کر دئیے اللہ پاک فرما دے نے دنیا دے اندر آخرت دے اندر انہاں واسطے دردناک عذاب مقرر کر دیتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پاک فرما دے نے اس عذاب تو تسی بے خبر ہو اللہ پاک اس عذاب دی خبر رکھن والے نے پھر قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ النحل آیت نمبر 90 ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر بے شک اللہ پاک کائنات دے لوگانو اس بات دا حکم دے دینے بالعدل والاحسان عدل کرو نیکی کرو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور اللہ پاک اس بات کو منع فرما دے نے کہ فحش چیزاں منکرات جنہ تو اللہ اور اس دے رسول نے منع فرما دیتا والبغی اور سرکشی تو یعظکم لعلکم تذکرون اے اللہ دی طرفوں بندیاں دی طرف نصیحت ہے اس نو دھیان اور خیال دے نال سنو انشاءاللہ الرحمن 14 فروری باطل مذاہب دے اندر خصوصاً عیسائیت دے اندر اس فحش دن نو منایا جاندا ہے لیکن
اسلام مقابلہ نہیں کرتا، اسلام حق بیان کرتا ہے۔ اس واسطے آج دے دن حیا نو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ساڈا معاشرہ خصوصاً نوجوان طبقہ سکول کالج اور یونیورسٹی دے اندر پڑھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہاں دے اندر حیا نو عام کرنا چاہیے، حیا نو اپنانا چاہیے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دینے، ان لکل دین خلقا، آقا فرما دینے ہر دین دا ایک حسن اخلاق ہویا کرتا ہے۔ دین اسلام ایسا مذہب ہے جڑا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام دا ہر پہلو حیا دا سبق دیندا ہے، دین اسلام دا ہر لمحہ دین اسلام نو منن والا ہر لمحے دے اندر حیا نو قائم کرن دا حکم دیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام دا حسن اخلاق حیا ہے، بے حیائی تو اسلام روکدا ہے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء۔ آقا علیہ السلام دے سامنے انصار اصحاب دے اندروں مدینے دے اندر ایک صحابی دوسرے صحابی دے نال گفتگو کردا ہے، ہر وقت تو حیا دے اندر رہنا ہے، ہر وقت اپنی نظراں نو چکا کے رکھنا ہے، تیرے سامنے جدوں کوئی بات کیتی جائے تو شرما جانا ہے، اینی وی تینوں کادی شرم ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہو فإن الحیاء من الایمان۔ آقا فرمان لگے نصیحتاں کرن والیا ٹھہر جا، خاموش ہو جا، بندے دا حیا دے اندر رہنا، بندے دا اپنی نظراں نو جھکا کے رکھنا، جدوں بےہودگی والی بات کیتی جائے اس سن کے تے پریشان ہو جائے، اس نو شرمندگی اور ندامت نظر آئے، ایدے دل دے اندر وہم کھٹک جائے، ایدے دل دے اندر خیال آ جائے یار بندہ کس طرح دی گفتگو کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان دے اندروں ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دینے، الایمان بضع و ستون، آقا فرما دینے ایمان دیاں 70 شاخاں نے، او بضع و ستون شعبۃ،
کل ایمان دیاں 60 تو زیادہ شاخاں نے، فافضلھا سب تو زیادہ فضیلت والی ایمان دی ٹہنی، سب تو زیادہ فضیلت والی ایمان دی شاخ آقا علیہ السلام فرماندے نے لا الہ الا اللہ، سب تو فضیلت والی ایمان دی شاخ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے جس وقت اذکار دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دینے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میرے محبوب دے سامنے کلمے دا ذکر کیتا جائے، آقا علیہ السلام فرما دینے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، امام دا سب تو زیادہ فضیلت والا درجہ بندہ کلمہ پڑھ کے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ بیان کرے، اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ بندہ ساری عمر اس کلمے دی لاج رکھ کے، اس کلمے دی لاج رکھ کے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کردا رہے، جدوں موت دا وقت آئے اللہ پاک موت دے وقت بندے نو کلمہ نصیب کر دین، میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے داخل الجنہ، اس بندے نو اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر فرما دینے ایمان دی سب تو بہترین شاخ، ایمان دا سب تو بہترین حفظہ فافضلھا قول لا الہ الا اللہ وادناہا احاطتہ اذى عن الطریق، سب تو ہلکا درجہ ایمان دا رستے دے اندروں پتھر نو ہٹا دینا، سب تو فضیلت والا کلمہ طیبہ، سب تو ہلکا رستے دے اندروں پتھر ہٹا دینا، رستے دے اندروں کوئی تکلیف والی چیز ہٹا دینا۔ پھر آقا فرما دینے والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جڑا ہے ایمان دا حصہ ہے، اور حیا اور ایمان لازم و ملزوم چیزاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث دے اندر الفاظ ذکر رہے، اگر بندے دے اندر ایمان ہے تے حیا ہوئے گا، اگر حیا ہے تے بندے دے اندر ایمان ہوئے گا، اگر دونوں دے اندروں ایک چیز ختم ہو جائے دوسری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے، آقا فرما دینے الحیاء والایمان قرن الجمیع، آقا فرما دینے حیا اور ایمان دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے۔ فَإِذَا رَفَعَ أَحَدَهُمَا، اگر انہاں دے اندروں انسان دے اندروں ایک چیز نکل جائے، یا ایمان تو خارج ہو جائے، یا حیا ختم ہو جائے، یا الفاظ آسان الفاظ دے اندر اس طرح کہاں گے اگر بندے دے اندروں حیا مک جائے تے ایمان تو دور ہو جاتا ہے۔ اسی گفتگو کرن لگے ہیں، گالم گلوچ تمیز دے دائرے تو باہر نکل جانا، گفتگو کر دیا ہویا احساس نہ کرنا کہ زبان دے اندر کیڑی چیز بیان کر رہے ہیں۔ آقا فرمان دینے اگر زبان دے اندروں حیا ختم ہو جائے تو انسان دا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم نے، اور حیا صرف نظر دا زبان دا نہیں بلکہ علماء کرام نے حیا دیاں دو قسمہ بیان فرمائیاں نے، ایک فطرتی حیا اور ایک امانی حیا۔ جس وقت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت دا پھل کھادا جنت کے اندر نکال دیتا، جنتی لباس اتار لے گئے، تے حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے پتیاں دے نال اپنی شرمگاہ نو ٹکیا۔ انسان دی فطرت ہے، بچہ نابالغ ہوئے وہ بھی اپنی شرمگاہ نو ٹکن دی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا جڑا ہے ایمانی حیا،
اصل جیڑی چیز ہے ایمانی حیا دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرما دے نے، استحیو من اللہ حق الحیاء، اس طرح حیا کریا کرو جس طرح اللہ پاک حیا کر دینے، اس طرح اپنے جسمہ دے اندر حیا نو پیدا کرو جس طرح اللہ پاک حیا نو پیدا کر دینے۔ پھر آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی والحمدللہ، اللہ دے پیغمبر اللہ دا شکر ہے اسی حیا کرنے والے ہاں۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، اے میرے صحابی عبداللہ بن مسعود، میں اے نہیں کہندا تسی بے حیا ہو، لیکن امام دا تقاضا کی ہے انسان دا پورا جسم جڑا ہے حیا دے نال ٹکیا ہوئے، انسان دیاں اکھاں دے اندر حیا پیدا ہوئے، انسان دیاں اکھاں دے اندر حیا ہوئے، انسان دے منہ دا حیا ہوئے، انسان دے کان دا حیا ہوئے، انسان اپنے پیٹ نو حیا دے اندر شامل کرے۔ آقا فرما دینے، اکھ دا حیا اے ہے کہ بندہ نہ محرم عورت دی طرف نہ دیکھے، بندہ اپنی نظران نو چکا کے چلے۔ اکھ دا حیا کسے نہ محرم عورت دی طرف نہ دیکھے، نظران نو چکا کے چلے۔ منہ دا حیا کہ منہ دے راستے دے اندروں کوئی حرام چیز نہ کھا دی جائے۔ پیٹ دا حیا پیٹ دے اندر حرام لقمہ نہ ہوئے، اور کان دا حیا کہ کان تھانی کوئی بے حیائی والی بات نہ سنے، اور زبان اور شرمگاہ دے حیا دے متعلق میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے، حضرت سہل بن سعد فرما دے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یزمن بی ما بین لحیتہ وما بین رجلتہ، آقا علیہ السلام فرما دینے، جیڑا بندہ اپنے جسم دے دو عظامہ دی میں نو ضمانت دے دے، اے چبارے دی اندر جیڑی زبان ہے اس دی ضمانت دے دوے کہ اس دے اندروں کوئی بھی بے حیائی والی بات نہ کرے۔ دوسری آقا علیہ السلام فرما دینے، ما بین رجلیہ، اور اپنی دونوں لتاں دے درمیان اپنی شرمگاہ دی حفاظتی ضمانت دے دے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، ازمان لہ الجنہ، اگر تسی اپنی زبان اور شرمگاہ دی حفاظتی ضمانت دے دیو، میں دنیا دے اندر اس بندے نو جنت دی ضمانت دے دیا گا۔ انسان جس وقت حیا کر دے، آقا علیہ السلام فرما دینے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، جدو بندہ حیا کرے گا حیا خیر نو لے کے آن دیئے، اور بے حیائی جڑیے انسان دے اندروں خیر نو دور کر دین دیئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے کہ ما کان الحیاء فی شیئن الا زانہ ولا کان الفحش فی شیئن الا شانہ، جڑا بندہ حیا کر دے اللہ پاک اس دے چہرے نو خوبصورت بنا دیندا ہے۔ جڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں بے حیائی والے کلمات بیان کر دے، اپنی زبان دے اندروں گالم گلوچ کر دے، اپنی نظراں دے نال عورتاں نو دیکھدا ہے، اپنی نظراں دے نال ہر او گناہ کر دے جس تو اللہ اور اس دے رسول نے منع فرمایا۔ آقا فرما دینے، بے حیا مرد تے اللہ پاک دی لعنت نازل ہوندی ہے۔ حیا دے نال انسان خوبصورت ہوندا ہے، اور بے حیا شخص جڑا ہے اس بندے دے چہرے تے اللہ دی طرفوں لعنت پہ جاندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، دو جماعتاں میری امت دے اندروں جہنم دے اندر جان گی، دو گروہ میری امت دے اندروں جہنم دے اندر جان گے۔ پہلے نمبر تے او عورتاں جیڑیاں
بظاہر لباس پہنے ہون گیا لیکن حقیقت کے اندر ننگیاں ہون گیا. آقا فرماندے نے جیڑیاں عورتاں ایسا لباس پہن دیا نے کہ لباس پہن دیا ہویا بھی انہاں دے جسم دے اعضاء ظاہر ہون انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح دوسرا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بے حیا مرد جڑا اپنی زبان دے اندروں بے حیائی والی گفتگو کر دے اس دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. آقا فرماندے نے قیامت دے قریب یہ دونوں گروہ عام ہوں گے. او عورتاں جڑیاں بظاہر لباس پہنے لیکن ننگیاں ہوں گیا. دوسرے نمبر تے ایسے مرد جنہ دے کول بیلا دیاں دماں دے طرح کوڑے ہوں گے لوگاں نو تنگ کر دے ہوں گے بے حیا ہوں گے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے. آقا علیہ السلام دے کول ایک نوجوان شخص آیا اور کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی میں زنا دی اجازت طلب کرنا. صحابہ کرام نے اس نوجوان دی بات سنی انہوں لان تان کرن لگ گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ادنوہو اے میرے صحابہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ انہوں میرے قریب آن دیو. یہ نوجوان آقا علیہ السلام دے قریب آ گیا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اتحبہو لأمکا اے نوجوان میرے کو زنا دی اجازت طلب کرنے والیا کیا تو اس بات نو پسند کر دے کہ تیری ماں دے نال کوئی زنا کرے. یہ نوجوان کہنے لگا اللہ دے پیغمبر قسم ہے اس ذات دی جس نے مینوں پیدا فرمایا میں بالکل اس طرح پسند نہیں کراں گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ کیا تو اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ تیری ماں دے نال زنا کرن. اس نوجوان دا اے ہوئی جواب ایک قسم ہے اس ذات دی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آقا علیہ السلام فرما دینے اَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ کیا تو یہ پسند کرنا ہے کہ اللہ پاک تینوں بیٹی عطا کرن کہ تیری بیٹی دے نال کوئی زنا کرے. کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی اس طرح دی بات نہیں پسند کراں گا. وَلَلنَّاسُ يُحِبُّهُ لِإِبْنَتِهِمْ کیا لوگاں دے متعلق ایسی بات پسند کرنا ہے کہ وہ تیری بیٹی دے نال زنا کریں. آقا علیہ السلام نے کلے کلے رشتے دا نام لے کے آقا فرما دینے اَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ کیا تو یہ پسند کرنا ہے کہ تیری ہمشیرہ دے نال کوئی زنا کرے. وَلَلنَّاسُ يُحِبُّهُمْ لِإِخْوَاتِهِمْ کیا لوگاں دے متعلق ایسی بات پسند کرنا ہے کہ لوگ تیری ہمشیرہ دے نال زنا کریں. آقا علیہ السلام نے پھر پھوپھی دے متعلق پوچھیا. پھر آقا علیہ السلام نے خالہ دے متعلق پوچھیا. پھر آقا علیہ السلام دے سامنے ہر دفعہ اس نے ہوئی بات دہرائی اللہ دے پیغمبر جی میں اس طرح دی بات پسند نہیں کرنا. تے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. آقا علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان دے کندھے تے رکھیا اور آقا علیہ السلام نے دعا کی فرمائی اے اللہ اس نوجوان دے گناہاں نو معاف کر دے. اے اللہ اس نوجوان دے دل نو پاک کر دے. اے اللہ اس بچے نو عصمت والا رفت والا بنا دے. صحابہ کرام فرما دینے اس بعد اس نوجوان دی اکھ دے اندر اسی ایسا حیا دیکھیا جڑا مدینے دے کسے بھی نوجوان دی اکھ دے اندر ایسا حیا موجود نہیں سی. ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گیا. آقا علیہ السلام دے کول آیا چہرے تے پردہ کیتا ہویا ہے چہرے تے نقاب لپیٹیا ہویا ہے. آقا علیہ السلام دے کول آیا اور فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جی
میرا بیٹا شہید ہو گیا، اس بات کی خبر میرے کول پہنچی ہے، اللہ دے پیغمبر جی اس بات کی تصدیق کرنے واسطے آئیاں۔ تے ایک عورت کہنے لگی اے ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا اس دنیا تو رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو نقاب دے اندر آئیے۔ حضرت ام خلاد نے جڑی بات کہی اگر سونے دے پانی دے نال اس نو لکھیا جائے اس دا حق نہیں ادا ہوندا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا بیٹا شہید ہویا ہے، میرا بیٹا مردہ ہویا ہے، میرا ایمان مردہ نہیں ہویا۔ جب تک ساڈے اندر حیا ہوئے گا تے ایمان رہے گا، اگر حیا نہیں ہوئے گا تے پھر ساڈے اندروں ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ